بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبۃ، ایک ایسے دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے دگنا کر دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت اور علم والا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا، جس طرح زمین کی کوکھ میں کسان بیج رکھتا ہے، پھر اس سے 7 بالیں اگتی ہیں، اگاتا تو اللہ ہے، یہاں دانے کی طرف اگانے کی نسبت کی گئی، یہ نسبت مجازی ہے، تو ہر بال میں 100 دانے، ایک بویا 700 مل گئے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں ایک خیرات کرو گے، اللہ 700 عطا فرمائے، اور فرمایا اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر راہ خدا میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ کوئی میرے راستے میں 1 لائے گا تو میں 10 گنا دوں گا، یہاں فرمایا کہ 700 گنا، اللہ چاہے تو اس کو بھی دوہرا کر دے، اس کو بھی 2 گنا کر دے، اور ایک تیسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو وہ بغیر حساب کے عطا فرماتا۔ کہیں فرمایا 10 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا 700 گنا دیتا ہے، کہیں فرمایا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں جو اس کی راہ میں حساب سے دے
اللہ تعالیٰ اس کو حساب سے اس کا اجر دیتا ہے، اور جو اس کے راستے میں یوں ہی بے حساب دے اللہ اسے بھی بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں، یہاں خلوص کی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جس کا جتنا خلوص ہے اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 700 گنا، اور جس کا خلوص بہت سارا ہے اللہ اسے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا قول مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ دینے والے کی کیفیت میں منحصر ہے، کہ دینے والے کی کیفیت اور حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ راہ خدا میں ایک فقیر کو 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک متوسط حیثیت کا مالک ہے وہ بھی راہ خدا میں 2 روٹیاں دیتا ہے، اور ایک جس کے پاس کل کائنات 2 روٹیاں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، فقیر آ گیا اس نے بھی 2 روٹیاں دے دی، تو تینوں نے 2 روٹیاں، لیکن ہر ایک کی حیثیت کا فرق ہے۔ تو پہلے کو اللہ 10 گنا دیتا ہے، دوسرے کو 700 گنا دیتا ہے، اور تیسرے جس نے ساری کمائی لٹا دی اللہ اس کو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ تو کہا جس طرح زمین میں تم کوئی بیج بو تو وہ 700 گنا اس کو اٹھاتے ہو، ایسے ہی میری راہ میں جو تم خرچ کرو گے میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ چاہے تو 2 گنا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کھیتی باڑی سے دی۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التمس الرزق فی خبایا الارض، اپنا رزق زمین کی تہوں سے تلاش کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہ ثابت ہوا کہ کھیتی باڑی کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے، اور امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح میں لکھا ہے، کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، اگر ساری قوم یہ کام چھوڑ دیتی ہے تو حاکم کے اوپر لازم ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ کھیتی باڑی کریں، یہ فروض کفایہ میں سے ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جس کو خرچ کیا اس کا پیچھا نہیں کرتے، منم ولا اذا، احسان جتلا کر اور نہ اذیت دے کر، جو راہ خدا میں دے دیا سو دے دیا، یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتلا کر اپنا کیا دھرا برباد کر لیں۔ من اور اذا ان دونوں چیزوں سے منع کر دیا گیا، احسان بھی نہ جتلایا جائے، اذیت بھی نہ دی جائے، اذیت ذہنی طور پہ بھی کسی کو شاک نہ پہنچایا جائے کہ اس کو کہیں کہ جناب یہ اس کے پاس اب اتنی دولت ہے، ہمارے گھر سے اس کو جاگ لگی تھی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے مدد کی اس کی، تو یہ اس کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو تم نے خیرات دی ہو اور وہ تمہیں بازار میں راستے میں ملے اور آپ اس کو السلام علیکم کہیں تو وہ اس میں بھی ثقل اور بوجھ محسوس کرتا ہو تو کہا اس سے ترک کر دینا چاہیے سلام کہنا بھی، کہ یہ بھی اس کی اذیت کا باعث ہوگا۔ تو آج تو ہم کسی کو خیرات دے کر اس کی غربت کا اشتہار لگا دیتے ہیں، پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہم کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ نیکی کی اور کسی غریب کو اگر ہم نے خیرات بھی دی، عید پیکج بھی دیا، تو پھر 7-8 اخباروں میں جب تک تصویر نہ چھپے اتنی دیر تک تسکین نہیں ملتی۔ غریبوں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، تمسخر کرتے ہو، اس انداز سے دو کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو نہ من اور نہ اذا، کسی طرح سے ان کی اذیت کا سامان نہ بنو۔ لہم اجرہم عند ربہم، وہ لوگ جو اذیت اور احسان جتلائے بغیر خیرات کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت لگی ہو۔ اگر تم
کسی کو خیرات نہ دو بلکہ اچھا کلمہ کہہ دو، کلمہ خیر کہہ دو اور درگزر کر لو، تو یہ اس خیرات دینے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت لگ جائے اور تم اس کو عزا دو اور تکلیف پہنچاؤ۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ غنی اور حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اذیت پہنچا کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اذیت دینا اور احسان جتلانا یہ اس شخص کے صدقے کی طرح ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا اور پچھلے دن پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس منافق کا خرچ کرنا اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جس کو مال دیا اس کو اذیت دیتا ہے یا اس کو جتلاتا ہے تو وہ ایسے منافق کے خرچ کرنے کی طرح ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ریاکاری کے لیے خرچ کیا گیا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایک ایسے چٹیل پتھر کی طرح ہے، ایسے چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس پر زوردار پانی پڑے، می برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کو بالکل چٹیل پتھر چھوڑ دے۔ اب مٹی پڑی تھی، لگتا تھا اس کے اوپر کچھ اگے گا، لیکن جب بارش پڑی تو وہ ساری مٹی اس سے اتر گئی اور بالکل پتھر کا پتھر رہ گیا اور اس کے اوپر کوئی چیز نہ رہی۔ تو جو ریاکاری کے لیے عمل کیا جاتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کیا گیا کہ اس کی ذات پتھر کی طرح ہے اور جو عمل کیا وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے، اور کل قیامت کا دن موسلادھار بارش کی صورت میں ہے اور اس سے وہ عمل ختم ہو جائے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو اس کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جس طرح چٹیل چٹان ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ریاکاری کے لیے جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھے گا، اور دیکھے گا کہ بالکل اس کا نامہ اعمال صاف پڑا ہوا ہے اور وہاں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ گمان کرتا تھا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا۔ تو کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں وہ نیکیاں تلاش کرے گا تو وہ نیکیاں نہیں ملیں گی۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ریاکاری کے علاوہ، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے، کسی اور سے داد لینے کے لیے، کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے، تو اس کو شرک کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم قاری اور ایک سخی، تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے اعمال کی اللہ سے جزا چاہیں گے۔ شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، 100 لوگوں نے کہہ لیا، میرے لیے تو نے جان قربان نہیں کی، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں، تیری شہرت ہو، تیری عزت بڑھے، وہ بڑھ گئی۔ دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا اعزاز دیا، بڑی تکریم دی، میرے لیے تو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری بارگاہ میں پیش کر دی، دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاق ہے، تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا، مجھے اس کا صلہ اور اس کی جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کی دھوم مچے، تیری سخاوت کی دھوم مچ گئی، تجھے سخی کہا گیا، تو بڑا سماجی کارکن کہلایا، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں تیری تصویریں بھی چھپی، تجھے میڈل بھی دیے گئے، تجھے اعزاز و تکریم سے بھی نوازا گیا،
تجھے سخی کہا گیا، تو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی، شہید بھی، اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے، ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو اجر ہے، ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسے ہے اس ریاکار کی مثال جس طرح پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو اور موسلادھار بارش برسے تو وہ گرد ختم، پتھر کا پتھر۔ اسی طرح وہ سمجھتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں ہوگی، پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تو ان کی مثال تھی جنہوں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا، اور یہ اس کی مثال ہے جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مقصد رب راضی ہو جائے، مقصود یہ ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل جمانے کو کہ ان کا دل استقلال کا نور حاصل کر جائے۔ چونکہ مال کا خرچ کرنا، میں نے عرض کیا کہ نفس پہ بڑا شاق ہے، لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانی آتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر رضا الہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک حظ اور ایک لطف ملتا ہے، اور وہ اس عبادت کا، خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے۔ پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں، تو پھر وہ اور کرتا ہے، تو اس کا دل اس کے اوپر اس تشویش کا اظہار نہیں کرتا جو پہلی مرتبہ خرچ کرنے میں اس کے دل نے کہا تھا۔ تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کاروبار اگر آگے چاہ کے ختم ہو گیا تو پیسے جمع ہوں گے تو کام آئیں گے، یہ ساری دلیلیں جو نفس دیتا تھا اب وہ دلیلیں چھوڑ دیتا ہے، دل تثبیت پا جاتا ہے، دل استقلال کی دولت پاتا ہے، پھر وہ تیسری مرتبہ خرچ کرتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے، اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے، وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اس مرتبے کے اندر درجہ کمال پر پہنچے کہ سارا مال قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آقا کریم نے پوچھا ما اب کہتا لأہلک یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کہا اب کہتو لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر بھی آپ ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ استقلال۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ اللہ اکبر، کیسی اس کی کرم نوازی، خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو۔ اللہ اکبر، یہ اس کی کرم نوازی۔ غریب کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو غربت دی، وہ صبر کر کے دکھائے، اور امیر کے لیے بھی آزمائش ہے، اس کو دولت دی کہ وہ راہ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے۔ جس کو دولت دی گئی وہ سوچے کہ میرے اندر کیا کمال دھرا تھا کہ مجھے دولت دے دی گئی۔ باقی جس طرح اعضائے بدنی ہیں دوسرے لوگوں کے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں، میری قسمت کے اندر یہ جو زیادہ دولت لکھ دی گئی، اور پھر مجھے کہا گیا تیرے مال میں حق ہے ان کا جو مانگنے آتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے جو عزت نفس کی وجہ سے مانگنے نہیں آتے، گھر کے کواڑ بند کر کے اندر ہی اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جا ان کو بھی تلاش کر، ان کی بھی جھولی بھر کے آ، جو آگے ہیں ان کو بھی دے، اور جو عزت نفس کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جا ان کو بھی جا کے دے کے آ۔ تیرے مال میں ان دونوں کا حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو الدہداء نے حضور کا ہاتھ پکڑا، عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا؟ فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی قرض مانگا، اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے۔ 700 کھجوروں کے درخت تھے ان کے باغ میں، اور کھجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے، تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں، اور درخت بھی 700، اور کل کمائی ہے بھی یہی، وہی باغ ان کا تھا، اس میں ان کی رہائش تھی، بچے بھی تھے۔ اب اس کے قریب کھڑے ہو کے عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سودے کے، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا۔
ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا. تو اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے، اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام الدہدا اخرجی، اے دہدا کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ جاؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، یہ ہم نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا آگے ہم کس مکان میں جائیں گے، آگے کوئی انتظام کیا ہے، بلکہ اس نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا، بچوں کو لیا، باغ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، اے دہدا کے ابو تو نے بڑا نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑے نفع والا سودا کر لیا ہے. یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی، دل کو تشویش نہیں ہوتی، بلکہ دل قرار پاتا ہے. تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملی. اور جب راہ خدا میں خرچ کر کے سکون کے قافلے اترنے شروع ہو جائیں اور روح رقص کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول فرما لی اور یہ میں نے خالص اس کی رضا کے لیے ایسا کیا تھا. تو کہا کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کے استقلال کے لیے، اپنے دل کو ثابت کرنے کے لیے، جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کَمَثَلِ جَنَّةٍ اس خرچ کرنے کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے بِرَبْوَةٍ جو اونچی جگہ پر ہے، أَصَابَهَا وَابِلٌ جس کو موسلا دار بارش پڑی، اونچی جگہ پہ محلے وقوع اور بارش بھی موسلا دار، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ تو اس کا پھل پھر دگنا آئے گا. اس کی مثال جس نے تثبیت قلب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا اگر اس کو وہ موسلا دار بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلٌ تو اوس کا پڑنا، شبنم کے قطروں کا گرنا ہی اس کے پھل لانے کے لیے کافی ہوگا. کیونکہ وہ ایسے پوائنٹ پہ باغ اگا ہوا ہے، ایسی اونچی جگہ پہ اگا ہوا ہے، وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کون کس نیت سے اس کی راہ میں پیش کر رہا ہے. آیا ود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار. اب پھر اس کی مثال پیش کی جانے لگی ہے جو ریاکاری کے لیے اپنے عمل کو، اپنے مال کو پیش کرتا ہے، مال بھی ہاتھ سے گوایا اور فائدہ بھی کچھ نہ کیا. اس کی مثال دی. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی پسند نہیں کرتا. کیا ان تکون له جنۃ کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار اس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہوں، پانی بھی وافر ہو، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور جس کا باغ ہے اس کو بڑھاپا آ لے، وہ بوڑھا ہو جائے، باغ جوان ہو گیا بندہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچے چھوٹے ہیں، آپ بوڑھا ہے، باغ جوان ہو گیا اور باغ میں بھی ہر شے ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا عِصَارٌ تو اس باغ میں ایک ہوا کا بگھولا داخل ہوا، فِيهِ نَارٌ جس بگھولے میں آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ تو وہ باغ جل گیا. بندہ بوڑھا ہے، بچے چھوٹے ہیں، باغ پروان چڑھا ہوا تھا اور ایسی آگ آئی کہ باغ جل گیا. بتائیے اس شخص کی حالت کیا ہوگی؟ بوڑھا ہے، آگے باغ لگا نہیں سکتا، بچے کام اٹھا نہیں سکتے، باغ زندگی بھر کی کمائی تھی وہ جل گیا، اسے آسرا تھا اس باغ پر. بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا ایسے ہی جو شخص ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے نیکیوں کا باغ ہے، کل قیامت کے دن ملے گا، لیکن جب اس دن دیکھے گا تو وہ باغ جلا ہوا ہے. تو جس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ اس کی حالت وہ ہوگی کہ میں نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کیا اور مجھے اس کا کوئی صلہ بھی نہ ملا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو. ایک درہم بھی خرچ کرنے لگو تو دیکھو کہ دل میں ریا تو نہیں آ رہی. بڑی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، خون اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے اور اس کو یوں ہی نہ اڑا دو.
بلکہ تم نے مال جیسی متاع وارنی ہے اس کے راستے میں، تو پہلے اپنے دل کو مخلص کر لو، خلوص کے ساتھ 1 درہم بھی دو گے تو اللہ وہ بھی قبول فرمانے والا ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ برباد کر بیٹھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پہلی بات یہ ہے کہ خلوص سے خرچ کیا جائے۔ ان آیات کے اندر ریا سے بچنے، من و اذا سے بچنے، یعنی نہ دکھلاوے کے لیے عمل کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، نہ احسان جتلانے کے لیے خرچ کرے، اور نہ ہی خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا اس کو کوئی کسی قسم کی اذیت پہنچائے، ذہنی اذیت بھی اس کو نہ دے۔ اور اب جو خرچ کر رہا ہے یہ اگر کیفیات ہو گئی تو اب خرچ کر رہا ہے تو خرچ کرے کون سا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین سے نکالا گیا، جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی یہاں عشر کے وجوب پر دلیل ہے کہ جو بارشی پانی سے کھیتی سیراب ہو اس سے 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو ٹیوب ویل سے یا خرید کر پانی جس کو لگایا گیا اس سے 20واں حصہ دینا واجب ہے۔ آج کل کثرت کے ساتھ ذمہ دار عشر نہیں دیتے، اسی وجہ سے ان کے اندر برکت نہیں ہے، اور اپنے مال کے اندر جو صدقہ ہے فصل کا اس کو شامل کر کے اپنا سارا مال خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ عشر دیں، اور جنہوں نے کمایا ہے ان کو بھی کہا کہ اپنی کمائی سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ اس کو کہا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا پاکیزہ چیزوں میں سے وہ راہ خدا میں دو۔ اس پاکیزہ کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں 3 چیزیں، ایک تو عمدہ، دوسرا وہ پاک ہو، فی نفس سے ہی پاک ہو۔ مثال کے طور پہ مردار ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو تو خیرات نہیں ہوگی کیونکہ وہ پلید ہے۔ دوسرا پاک ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، طیب طریقے سے۔ بکری ہے، پاکیزہ ہے، اس کو راہ خدا میں خیرات کرنا چاہو ہو سکتی ہے، لیکن ہے چوری کی ہے حلال، لیکن جو ذریعہ ہے اس کے حاصل کرنے کا وہ حلال نہیں ہے، تو اس کا بھی صدقہ خیرات نہیں دی جائے گی۔ جس طرح کہ رشوت کے پیسوں سے لوگ قربانی دیتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ جگہ جگہ ناکے لگے دیکھے، میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے آج کل انہوں نے تو قربانی دینی ہے نا، تو وہ قربانی جو کسی سے چھین کر یا کسی کا حق غصب کر کے یا رشوت لے کے یا 2 نمبر مال سے دی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، طیب کی تشریح کے اندر علماء نے 3 چیزیں بیان فرمائی، ایک حلال ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، پھر عمدہ ہو، جب راہ خدا میں خرچ کرنے لگو تو یہ نہیں ہے کہ ردی راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، تم خبیث چیز اس کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تنفقون کہ تم خرچ کرو اس کو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم اس خبیث کو خود لینا پسند نہیں کرو گے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر اس کے اندر اگر تم چشم پوشی کر کے وہ لے لو تو وہ الگ بات ہے، لیکن کھلی آنکھوں سے تم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگے۔ تو جب خدا کی راہ میں کوئی چیز دینا چاہو تو یہ نہیں کہ جو چیز بڑھ گئی اس کو جو ہے وہ خیرات کر دو، جو چیز کسی کام کی نہیں ہے اور کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے چل اس کو دے دو۔ کہا جب اس کی راہ میں دینا چاہو تو عمدہ کا قصد کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے آغاز میں فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اتنی دیر تک تم نیکی کی روح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال سے خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ یعنی 2 چیزیں، ایک تم دینا چاہتے ہو، ایک رکھنا چاہتے ہو، ایک اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو۔ تو جو اپنے لیے پسند کیا، جس کا انتخاب اپنے لیے کیا، جب تک اس سے نہ خیرات کرو نیکی کی حقیقت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص مرنے لگا، اس کے پاس دولت بہت ساری تھی لیکن بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس نے تھیلے کے اندر سونا ڈالا کہ یہ کسی کے سپرد کر جاؤں کہ میرے بچے بڑے ہوں تو ان کو دے دے۔ سوچا غریب کو دیا تو وہ سنبھال نہیں سکے گا، بچوں کو دیا تو وہ ضائع کر دیں گے۔ ایک دوست تھا اس کا امیر ترین، اس کو کہا کہ میاں یہ سونا اور تھیلا ہے، 7 وصیت نامہ لکھا، جب میرے بچے بڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو جو تیرا جی چاہے ان بچوں کو دے دینا۔ یہ اس نے وصیت کی اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کیا۔ بچے جوان ہوئے، اس نے لوگوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، سونا تھیلا سب کچھ سامنے رکھا، وصیت نامہ پڑھا۔
کن کے باپ نے جب مرتے ہوئے مجھے یہ سونا تھیلے میں ڈال کر دیا تو ساتھ یہ وصیت نامہ لے کر دیا کہ جب میرے بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے بچوں کو دے دینا. تو اس نے سونا اپنے پاس رکھ لیا اور خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب سارے کہیں ظلم ہوا ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن کریں کیا کہ وصیت نامہ ہی ایسا تھا، نہ عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے. سارے کہیں ظلم ہوا. علماء سے پوچھا، کہا ظلم ہوا، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے؟ وصیت نامہ کے اندر بات ہی ایسی تھی کہ اس نے زیادتی کی ہے اور سب کچھ خود رکھ لیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ سراج الامہ امام الائمہ، آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے کہ یوں یتیموں کے ساتھ یہاں زیادتی ہوئی، لیکن وصیت نامے کی عبارت اس طرح کی تھی، اس لیے کوئی بول بھی نہیں سکتا. آپ کو ارشاد فرمائیں. کہا دوبارہ سب لوگوں کو جمع کر لو، اسے بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو. بلا لیا گیا. کہا میاں وصیت نامہ پڑھو. وصیت نامہ پڑھا گیا کہ یہ سونا ہے، تھیلے میں ڈال کے تجھے دے رہا ہوں، جب میرے بچے جوان ہو جائیں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. آپ نے فرمایا پھر پڑھو. اس نے پھر پڑھا. کہا اب تم بتاؤ کہ تمہارا جی سونے کو چاہ رہا ہے یا تھیلے کو چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو سونا رکھنا چاہتا ہوں. کہا وصیت نامہ پڑھو. وصیت میں ہے جب بچے جوان ہوں گے جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا. اب تیرا جی تو سونے کو چاہ رہا ہے اور وصیت میں لکھا بھی یہ ہے کہ جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا، لہٰذا سونا دینا، بچوں کو تھیلا رکھ خود. تو امام اعظم نے اس طرح ان یتیموں کی مدد فرمائی. تو کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اتنی دیر تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس کو تم اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو جس کو تم خود پسند کرو. اللہ مما تحبون، تو انسان اس کو راہ خدا میں خیرات کرے جس کو خود پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَعَلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے اور سراہا ہوا بھی ہے. اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان غریبوں کو خود بھی تو دے سکتا تھا نا. تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ تم دینا، وہ خود بھی تو دے سکتا تھا. لیکن یہ تمہاری آزمائش، ان کی آزمائش اور تمہاری آزمائش. اب دیکھتے ہیں کون اپنی آزمائش میں پورا نکلتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دیا تو تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس اتنی دولت نکل جائے گی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی سے یہاں مراد علماء تفسیر فرماتے ہیں بخل ہے، کنجوسی ہے. اور کنجوسی کو بے حیائی اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑی کیا بے حیائی ہوگی کہ غریب نانے شبینہ کو ترستا ہو اور امیر دولت کو سنبھال کے بیٹھ جائے. یہ بے حیائی نہیں ہے تو اور کیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بچی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. تو اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہوں، ایک گھر کے اندر فضول خرچیوں پر مال لنڈھائے جا رہے ہوں، اور دوسری طرف بیوہ کی یتیم بچیاں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہوں، اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہ کرتا ہو کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہم پیسے اڑا دیں اپنے نفس کی خواہش کے لیے جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور اپنی گلی میں ان غریبوں اور یتیموں کا لحاظ نہ رکھیں. تو اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بخل کو جو ہے وہ فحشاء کے ساتھ تعبیر کیا کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں مغفرت کا اور اپنی جناب سے فضل کا وعدہ دیتا ہے. تم اس کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا فضل ہوگا، یعنی تمہارا مال کم نہیں ہوگا. عقل یہی کہتی ہے، شیطان بھی یہی وعدہ دیتا ہے. اکاؤنٹنٹ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے کہ اتنے خرچ کرو گے تو اتنے کم ہوں گے. کیلکولیٹر بھی یہی حساب دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں وعدہ دیتا ہوں فضل کا، تم خرچ کر کے دیکھو تمہارے مال بڑھا دوں. اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پرانے دور میں یہ ہم نے بھی دیکھا ہوا دور کہ کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں کو ہم سیراب کیا کرتے تھے. پھر دیکھتے دیکھتے ٹیوب ویل آ گئے تو ان سے پانی ہم اپنے کھیتوں کو دینے لگے. وہ جو کنویں تھے ان کو باقاعدہ بند نہیں کیا. لیکن اب کہیں کوئی پرانا کنواں ہو تو وہاں جا کر دیکھو، ایک تو پانی بہت نیچے جا چکا ہے، دوسرا ڈول ڈال کر نکالو گے تو گندا ہو چکا ہے،
سونگو گے تو بدبودار ہو چکا ہے. پانی وافر تھا، شفاف تھا، کثیر تھا، پاکیزہ تھا، لیکن اب وہی پانی نیچے بھی چلا گیا، نہ اس کی فراوانی رہی، نہ اس کی تازگی رہی، نہ اس کا وہ شفاف پن رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کنواں اپنا فیض باہر دیتا تھا نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے. جتنا لٹاتا تھا اللہ اور دے دیتا تھا. جب اس نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے اس کو عطا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اس کی راہ میں دیتے جاؤ گے اللہ خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا. تمہارے مال میں خدا کی راہ میں دینے سے کبھی کمی نہیں آئے گی. اگر کسی کا مال کم ہوا ہے، کاروبار لوگوں کے دیکھیں، ہم نے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں بعد میں ختم ہو جاتے ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس، دن پلٹتے رہتے ہیں، آج اور کل کیفیت اور. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے راہ خدا میں لٹایا تو اس لیے ایسا ہوا، اس کی وجہ اور ہے. اس لیے راہ خدا میں جتنا مرضی مال دو گے کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ تم اس کے راہ میں دو گے تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا. اللہ اکبر. یؤتی الحکمت من یشاء. یہ ساتھ ہی ذکر تھا مال کے خرچ کرنے کا، یہاں ذکر حکمت کا کر دیا. وہ جسے چاہے حکمت دے دیتا ہے. مطلب کیا؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ یہ بڑی دانائی کی بات ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے. بے وقوف نصیحتیں نہیں پکڑتے، عقل والے نصیحتیں پکڑتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ. اور جو تم خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، بے شک اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. اگر تم صدقے ظاہر کرو تو اللہ اسے جانتا ہے. فَنِعِمَّا هِيَ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہیں. وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم انہیں چھپا لو. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو فقراء کو دو. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر تم صدقوں کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی بہتر، اگر چھپا کے دو تو یہ بھی بہتر. امام غازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت 5-6 چیزیں بیان فرمائی کہ صدقہ کب چھپا کے دینا چاہیے اور کب ظاہر دینا چاہیے. گفتگو وہ لمبی ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھاؤں گا. 2 طرح سے جو ہے وہ صدقہ دیا جاتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ. اور اس میں اگر کسی شخص کو آپ دے رہے ہیں، کسی ذات کو دے رہے ہیں، تو پھر اس وقت مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آپ چھپا کے دیں. کسی کی مدد ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، تو پھر اس کی غربت کا اشتہار نہ لگائیں. پھر بہتر ہے کہ چھپ کے دیں. اور آقا کریم نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ پائیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک شخص یہ فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. وہ آدمی جس نے تنہائی میں صدقہ دیا اور اتنا خفیہ دیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا وہ بائیں کو خبر نہ ہو. فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. اور جو عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کی تکلیف سے محفوظ ہوگا. جو عرش کے سائے تلے ہوگا وہ قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہوگا. جو عرش کے سائے تلے ہوگا اس کو جام کوثر ضرور دیا جائے گا. اور جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا 50,000 سال کے دن میں اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو جس نے اپنے صدقے کو خفیہ دیا، دائیں نے دیا، بائیں کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. بلکہ علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے بہتر ہے کہ اس کو بھی خبر نہ ہو. اس انداز سے اس کے گھر میں پھینک آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ ہو کہ میرے اوپر کون مہربانی کر گیا. اللہ اکبر. اگر ایسا ہو تو یہ انتہائی خفیہ حالت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہا کہ اگر تم صدقہ خفیہ دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم ظاہر دو تو ظاہر دینا کس وقت مستحب ہے؟ جس میں کسی شخص کی ذات کا معاملہ نہ ہو. مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، دارالعلوم کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی ہاسپٹل کے لیے مانگا جا رہا ہے، کسی اور رفاہی کام کے لیے مانگا جا رہا ہے. لہٰذا وہاں آپ اس نیت سے کہ اگر میں اٹھ کے اعلان کروں گا تو میرے دیکھا دیکھی کئی اعلان کریں گے، لہٰذا مدد ہو جائے گی. تو آقا کریم نے ایک مرتبہ جہاد کے لیے فنڈ مانگا
تو ایک صحابی نے جلدی سے آغاز کر دیا، اس کو دیکھنے سے باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، تو آقا کریم نے اس وقت فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام میں سنتن حسنتن فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں ایسے اچھے طریقے کو رائج کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کے دیکھا دیکھی جس نے اس کام کو کیا اللہ اس کا اجر بھی سے عطا فرمائے گا۔ تو اس نیت سے اگر ظاہر کر لیا جائے تو وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ دوسرا، اگر آپ خفیہ کی بجائے اعلانیہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے نفس پر ریاکاری کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے خفیہ صدقہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت آپ کو نصیب فرمائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ریاکاری سے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمائے وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اگر تم اللہ کی راہ میں چھپ کے یا ظاہر صدقہ کرو گے تو اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے تمہارے گناہوں کو اتار دے گا، یعنی صدقہ دینے سے جو ہے وہ گناہ مٹتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، نہیں کسی نے دیکھا، جس کو تم نے دیا اس نے بھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں کانوں کان خبر ہوئی، لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی اپنی نیت پر منحصر ہے کہ کس کی نیت کیا ہے۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے حبیب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ ان کافروں کو جو ہے وہ آپ ہدایت دیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دے۔ یہ کفار کو صدقہ دینے کے جواز پر آیت نازل ہوئی۔ صحابہ صدقہ اپنا دیتے تھے، اپنوں کو مسلمانوں کو بھی، لیکن ان کے رشتہ دار کافر بھی ہوتے جو پریشان ہوتے، تو دل میں آتا یہ کافر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو کافر کو صدقہ واجبہ نہیں لگتا، یعنی زکوٰۃ نہیں لگتی، صدقہ فطر نہیں لگتا، اور جو منت کا جو صدقہ ہے وہ نہیں لگتا، واجبہ نہیں لگتا، نافلہ صدقے جو ہیں ویسے تعاون کر دیا جائے تو وہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی اس میں بھلا ہے، فائدہ تمہیں ہی ہوگا، تمہارا ہی بینک ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، اور جو مال تم خدا کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے سے ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا دیا اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ کہا کہ کافروں کو تم صدقہ دے سکتے ہو، لیکن فرمایا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار وہ ہیں، کون؟ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ، وہ فقیر لوگ، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کے اندر رکے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد احسروا فی سبیل اللہ سے مراد مفسرین نے اصحاب صفہ لیے ہیں۔ یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، 300 سے لے کر 400 تک ان کی تعداد مختلف روایات میں آئی ہے۔ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے اہل تھے، بس سارا دن مسجد نبوی میں رہتے۔ حضور نے ان کے لیے ایک چبوترا بنوا دیا جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، تو وہ اس پہ بیٹھے رہتے، حضور کے انتظار میں رہتے، آقا کریم آتے تو وہ حضور سے دین سیکھتے، بلا تعین اوقات حضور سے دین سیکھتے۔ کسی غزوے پر حضور ان کو چاہتے تو ساتھ لے جاتے، کسی سرایہ پہ بھیجتے تو وہ حضور کے حکم کی جو ہے وہ تعمیل کرتے۔ زیادہ کوشش کرتے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کا گزارا کرتے، لیکن مصروفیت چونکہ تعلیم دین میں تھی تو وہ کمائی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں باقاعدہ یہ بات ارشاد فرما دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر چل نہیں سکتے، یعنی باقاعدہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ کہا تمہارے صدقے کے زیادہ حقدار یہ طلباء ہیں، دین والے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے دین سیکھ رہے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ناواقف آدمی سمجھتے ہیں یہ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو غنی ہیں، چونکہ ہر بندہ اندر نہیں جھانک سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ تو وہ بظاہر ان کے چہرے مورے ایسے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مالداروں کے اوپر لازم ہے کہ ان کو بھی تلاش کریں جو مانگتے نہیں، اور ان کے گھر جا کے ان کی اعانت کر کے آئیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے مخاطب کر کے کہا
تعرفہم بسیماہم، محبوب تو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیتا، لوگ نہ جانے تجھے تو پتا ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ کے بیٹھ گئے، کہتے مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی اور اتنی بھوک کہ گزارا نہیں ہو رہا تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کوئی آدمی گزرتا میرے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ پھر ایک صحابی آئے، میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کے چلے گئے۔ دوسرے آئے، میں نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، وہ بتا کے چلے گئے۔ پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین آ گئے۔ میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ پوچھا مسئلہ؟ آقا کریم میں بھوک لگی ہے؟ ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ مسئلہ ہی یہی تھا۔ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ روایت آپ علماء سے سنی کہ حضور اندر چلے گئے، اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھا دودھ کا ایک پیالہ پڑا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ۔ میں سوچا وہ تو 70 ہیں اور دودھ کا پیالہ ایک، لیکن حضور کا حکم تھا، میں بلا لایا۔ کہا اب ان کو پلاؤ۔ کہا پریشان تھا لیکن جب پہلے نے پیا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میں سمجھ گیا حوض کوثر کی نہروں سے کنیکشن جڑ گیا۔ کہا کہ ان سب کو پلاؤ۔ کہا ایک نے پیا، پھر دوسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر حضور نے مجھے پلایا، کہا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں سراب ہوا، حضور اب نہیں پیا چاہتا۔ پھر آقا کریم وہ پیالہ لیا۔ استاذ المکرم فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ ایک دودھ کا پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ بھی تو دیکھو کونین کا سردار اور 70 کا جوٹا پی رہا، اس پہلو پہ بھی ذرا نظر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا محبوب تم تو جانتے ہو ان کے چہروں سے، اللہ اکبر، کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، وہ تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں، اور جو بیچارے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر سروے کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، محروم تک بھی پہنچنا اور سائل تک بھی پہنچنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا گر گیا، گھوڑے سے اترے اور نیچے سے اٹھایا اور پھر بیٹھے۔ خادم نے عرض کی حضور آپ فرما دیتے میں اٹھا کے دے دیتا۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا، اس لیے میں نہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتا۔ یہاں تک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اسلاف جو بزرگ جو ہیں صحابہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہاں علماء نے اجازت دی اگر مرنے کا اندیشہ ہو، بھوک اتنی ستائے تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے، بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں ان کے بارے فرمایا یہ جہنم کے انگارے ہیں، اب اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ جو مال بڑھانے کے لیے فرمایا سوال کرتا ہے وہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، چاہے تھوڑے کر لے چاہے وہ زیادہ کر لے۔ اس لیے غربت اگر مل جائے اس کی آزمائش میں پورا اترنا چاہیے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں، دن میں، چھپ کر اور ظاہر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ان کا اجر ہے اور نہ خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس 4 درہم تھے، جب آپ نے یہ پڑھا کہ وہ رات کو کرتے ہیں، دن کو کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، آپ نے 1 درہم دن کو خیرات کیا، 1 رات کو کیا، 1 چھپ کر کیا، 1 ظاہر کیا۔ کہا کہ ساروں میں میرا نام آ جائے، چھپ کر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے، ظاہر خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے، دن میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے، رات میں خیرات کرنے والوں میں بھی میرا نام آ جائے۔
اللہ اکبر کہا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ اجر دے گا کہ نہ ان پر کوئی خوف اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، قیامت کے دن وہ امن اور طمانینت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرمائے اور پھر اس کو اس کے راستے میں لٹانے کی توفیق دے دے۔ اور اگر غربت پہنچی ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اس غربت میں اپنی غربت کو تماشا بنانے سے ہم گریز کریں اور اس غربت میں صبر کریں۔ مومن جب کسی تکلیف میں صبر کرتا ہے، فرمایا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور اس پر جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے۔ اس لیے اگر غربت ہے تو پھر بھی کہیں مالک تیرا کرم، جس حالت میں ہوں میرے نیچے بھی تو کئی لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو سمجھیں کہ آج کرم نوازی ہے میرے اوپر، کل کا پتہ نہیں، راہ خدا میں جتنی لٹائی جا سکتی ہے لٹا دو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ مال کی گردش ہوتی رہے تو مال بڑھتا رہتا ہے، جو مال رک جائے ٹھہر جائے وہ اس متعفن پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔